جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ ایک علاج یہ ہے کہ اپنے دل کو چھن جانے والی نعمت کے نعم البدل کی امید سے خوش رکھا جائے، کیونکہ ہر چیز کا نعم البدل ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ہرگز کوئی متبادل نہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے، بڑی سے بڑی متاع بھی گم ہو جائے تو اس کا متبادل ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کو کھو دیا یعنی اس سے اپنا تعلق توڑ دیا تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہمارا ٹاپک ہے ہجوم غم اور مصائب کا علاج کے سلسلے کی یہ چوتھی ویڈیو آج پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہر خوشی کے ساتھ غم بھی ہوتا ہے، ہر خوشی کے ساتھ غم بھی ہوتا ہے۔ یہ حقیقت سمجھ لینا بھی بجائے خود ایک علاج ہے کہ بے صبری اور بے قراری کے مظاہرے سے مصیبت دور نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ جزا قضا کسی بیماری کا علاج نہیں، واویلا کرنا مرض میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ صبر و تسلیم کا ثواب نہایت عظیم الشان ہے۔ یہ ثواب اللہ کی رحمت و برکت اور ہدایت کی صورت میں ملتا ہے۔ صبر کرنے اور ان للہ پڑھنے پر ثواب عظیم عطا کرنے کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہے۔ مصیبت پڑنے پر صبر نہ کرنا درپیش مصیبت سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ مصیبت کو صبر شکر سے جھیلنے پر بے پایاں اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح صبر نہ کر کے اسے ضائع کر دینا بہت بڑا المیہ ہے۔ ایک علاج یہ بھی ہے کہ بے صبری کے نقصانات سے آگاہی حاصل کی جائے۔ بے صبری کی وجہ سے دشمن بہت خوش ہوتا ہے، دوست کا دل دکھتا ہے، اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، شیطان خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، ثواب ضائع ہوتا ہے اور انسان کی شخصیت بے وزن ہو جاتی ہے۔ جب بندہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو اس کا شیطان ڈھال ہو کر ناکام لوٹتا ہے، رب ذوالجلال راضی ہوتا ہے، دوست خوش ہوتے ہیں اور دشمن کا دل دکھتا ہے۔ یوں وہ اپنے بھائیوں کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے دوست اسے تسکین و تسلی دیں، وہ دوستوں کو تشفی دیتا ہے اور ان کی ڈھارس بندھاتا ہے۔ یہی اعلیٰ درجے کی ثابت قدمی اور عظیم ترین کمال ہے۔ اس کے برعکس چہرے پر تماچے مارنا، گریبان چاک کرنا، دامن پھاڑنا، ماتم کرنا، تقدیر کا شاکی ہونا اور نوحہ خواں رہنا کوئی کمال کی بات نہیں۔ ایک علاج یہ ہے کہ اس امر پر غور کیا جائے کہ اگر چھن جانے والی نعمت باقی رہتی تو اس سے کتنی لذت اور مسرت حاصل ہوتی، اور اب اس کے چھن جانے پر صبر کرنے کی وجہ سے جو ثواب عظیم ملا ہے وہ اس مسرت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کچھ نہیں تو مصیبت کے موقع پر صرف الحمدللہ اور ان للہ ہی کہنے سے اللہ کے لطف و کرم نے جنت میں بیت الحمد کے نام سے جو گھر بنا دیا ہے، کیا وہ کوئی معمولی نعمت ہے؟ پھر اس بات پر
غور کیا جائے کہ کیا دنیا کی مصیبت بڑی ہے، جنت میں ملنے والے بیت الحمد سے مرحومی کا شدید نقصان بڑا ہے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب لوگ دنیا میں مصیبتیں جھیلنے والوں کو ملنے والا ثواب دیکھیں گے تو بعض لوگ تمنا کریں گے کہ کاش اس کی جلد دنیا میں کینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی تاکہ انہیں ان لوگوں سے بھی زیادہ ثواب ملتا۔ ویور آپ تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔